اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سال جو پاکستان کی ایک چینل ہے جیو ٹی وی، اس پہ ایک ڈبیٹ چھڑی تھی، ایک بحث چھڑا تھا اس کے بارے میں کہ وہ آیات ہے. ایک سوال بھی آیا ہے ہماری اور سے، وہ یہ کہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہے، آیت نمبر 5 ہے، الرحمن علی العرش استویٰ. الگ سے اس کو استوا پڑھ سکتے اور یہاں تھوڑا سا جس کو ہم قرآن کو وے آف ریڈنگ کہتے ہیں، اس طرح سے ہم شستوا پڑھ سکتے ہیں. اصل میں لفظ ہے استوا، تو ترجمہ اس کا اس طرح سے بنتا ہے الرحمن علی العرش استوا. رحمان عرش پر استوا ہے. اب یہ لفظ استوا کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں لوگوں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ رحمان عرش پر قائم ہے. تو جو سوال آیا ہے وہ یہ کہ اگر رحمان عرش پر قائم ہے یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ اگر کوئی مطلب یہاں تو ہم نہ نام چیز لے سکتے ہیں نہ شخص کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ شرک ہو سکتا ہے. سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی چیز کسی چیز پہ قائم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا اس چینل پہ جیو ٹی وی پہ کہ وہ چیز اس سے بڑی ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس کو میں ایک فزکس کے ایک ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. وہ یہ کہ دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں اس کی کوئی نہ کوئی جیومیٹری بنتی ہے. اور جس مثال کے طور پر ہم ایک کیبورڈ کو لیتے ہیں جو ایک ڈبے کی شکل اختیار کرتا ہے، جیسے کہ یہ موبائل ہے، یہاں پر اس کی لینتھ بریڈتھ اور ہائٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اسی طرح کا ایک کور بنا دیں ہم جس کی لینتھ بریڈتھ اور ہائٹ ہو اور ٹاپ ہو، 6 سائڈڈ فگر ہو جس کو ہم کیوب بولتے ہیں یا کیوبارڈ، دونوں کی فگر ویسے ملتی جلتی ہے، تو صرف لینتھ بریڈتھ اور ہائٹ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اگر ہم اسی طرح کا ایک اور کور لیں جو اس موبائل کو کور کرے پوری طور سے، تو اس میں ہوتا کیا ہے، یہ جو موبائل ہے جس کی پہلے ہم نے یہ کنسیڈر کی تھی اس کی لینتھ اس طرح سے اور بریڈتھ اور ہائٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فزکس میں یہ 3 ڈائمینشنل بن گیا. اگر ہم ایک اور چیز اسی طرح کے لیے، جیسے ایک پاؤچ ہے، یہ کور ہے، یہ اس کو کور کرتا ہے اور اوپر سے بھی اس کو کور کریں گے ایک ہی کور سے، تو یہ جو اندر یہ موبائل رہے گا تو اس کی مثال پھر 1 ڈائمینشنل ہو جائے گی. یہ ایک ڈائمینشنل جیسا کام کرے گا. جس چیز نے اس کو کور کر دیا وہ 3 ڈائمینشنل ہو جائے گا. 3 ڈائمینشنل کا مطلب اس کور نے اس کے تینوں ڈائمینشنل کو کور کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس کو تو کور کر دیا، یہ اس پہ استوا ہے، اس پہ قائم ہے جس نے اس کو کور کر دیا ہے. تو اگر ہم اس طرح سمجھیں کہ یہ یونیورس ہے، 3 ڈائمینشنل یونیورس ہے، جیسے ہم ٹائم کو لیتے ہیں، ٹائم ایک بہت بڑی السٹریشن ہے، ایگزامپل ہے. تو ٹائم کیسے 4th ڈائمینشن ہے؟ جب بھی ہم جیسے آپ جانتے ہوں گے اگر آپ فزکس کے اسٹوڈنٹ ہو تو ایک پوائنٹ کو ہم 0 ڈائمینشن کہتے ہیں. 2 پوائنٹ کو جب ہم ملاتے ہیں تو ایک ڈائمینشن بنتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم پوائنٹ کو ڈبل کرتے ہیں، 2 پوائنٹ ملاتے ہیں تو پھر اسکوائر، ریکٹینگل، کچھ ایسی جیومیٹری بنتے ہیں جن کو ہم 2 ڈائمینشنل بولتے ہیں، جس کی لینتھ اور بریڈتھ ہوتی ہے. پھر ہم ہائٹ ڈالتے ہیں تو 3 ڈائمینشن بنتے ہیں. آپ ایک ڈبے کو لے لیجئے، جیسے پیٹی ہے یہاں جس پہ میں ایک باکس ٹائپ کا ہے، اگر ہم اسی کو آپ کنسیڈر کریں گے، ہم اسی ٹائپ کا ایک ڈبہ بنا دیں گے اور اس چیز کو اس میں ڈال دیں گے تو یہ 1 ڈائمینشن ہو جائے گا اور وہ اس کو کور کرے گا، وہ الگ سے ایک ڈائمینشن ہو جائے گا. تو اپنے الگ سے اس کے 3 ڈائمینشن ہیں، لینتھ، بریڈتھ اور ہائٹ، لیکن جب وہ اس کو کور کرے گا یہ سنگل ڈائمینشن ہو جائے گا اور تینوں ڈائمینشن کو ایٹ اے ٹائم وہ کور کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 4تھا ڈائمینشن جس پہ میں نے اس چیز کو ڈالا ہے، پیٹی میں ڈالا ہے، کسی بھی جو بھی آپ سمجھ لیں گے، باکس وغیرہ، لاکر، جو بھی ہے آپ کے پاس، جس سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، تو اس کے الگ سے اپنے 3 ڈائمینشن ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اس کے 3 ڈائمینشن اس لیے ہے کیونکہ وہ ان 3 ڈائمینشن کو کور کرتا ہے، اس کی لینتھ کو بھی، اس کی بریڈتھ کو بھی، اس کی ہائٹ کو بھی. یہی مثال ہے ٹائم کی بھی. ٹائم اس دنیا اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں، یہ دنیا جو ہے 3 ڈائمینشن ہے، اس کی لینتھ ہے، بریڈتھ ہے، ہائٹ ہے. اور ٹائم 4تھا ڈائمینشن کیسا ہے؟ ٹائم 4تھا ڈائمینشنل اس طرح سے کیونکہ ہر ڈائمینشن میں ٹائم پایا جاتا ہے. میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. دنیا میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوتا ہے، مطلب جو بھی کوئی چیز ایکشن کرتا ہے اس پہ ٹائم پاس ہوتا ہے. جیسے آپ چینٹی کی ایگزامپل لے لیجئے، چینٹی جس کو اینٹ بولتے ہیں، ANT، اگر آپ اس کی ایگزامپل لے لیں گے، وہ ایک لائن جیسی لگتی ہے. ہمارے نظر میں تو وہ اس لیے لائن لگتی ہے کیونکہ ہم اس سے بہت ڈائمینشن میں بہت بڑے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کی آنکھیں جو ایک اسٹریٹ ہے وہ صرف ایک ڈائمینشن میں چلتی ہے، یا 2 ڈائمینشن میں وہ چل سکتی ہے اور دیکھ بھی سکتی ہے. لینتھ اور بریڈتھ کو، ہائٹ کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ اس کی جو آنکھیں سیدھے ہیں، اور ہمیں تو وہ نظر آتی ہے لیکن وہ ہمیں دیکھ نہیں پاتے ہیں.
ہم اس کے 3 ڈائمنشن کو کور کرتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ایک مخلوق ہے, اس کے اپنے سے 3 ڈائمنشن ہے, لیکن ہماری بڑے ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ یونی ڈائمنشن لگتا ہے. ہم اس کے 3 ڈائمنشن کو کور کر کے ہمیں لگتا ہے وہ سنگل ڈائمنشنل ہے. اسی طرح ایک لائن کا مثال لے لیجیے. اگر آپ ایک لائن ڈرا کرتے ہو, اصل میں وہ ہے 3 ڈائمنشنل, لیکن ہمیں وہ 2 ڈائمنشن لگتی ہے یا سنگل ڈائمنشن لگتی ہے, جو بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نگاہوں میں وہ اتنی باریک یا چھوٹی ہوتی ہے کہ ہم اس کے 2 ڈائمنشن کو کنسیڈر نہیں کر پاتے. اسی طرح سے اللہ کی مثال ہے. اللہ اس کی مثال سورہ نور میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمان اور زمین کا نور نہیں ہے. مطلب میں اس کا ترجمہ اس طرح کرتا ہوں, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس 3 ڈائمنشن جو یونیورس ہے, 3 ڈائمنشن یونیورس ہے, وہ اس کا انکمپس کیا ہوا ہے, کور کیا ہوا ہے. تو یہاں جو آیات ہے, الرحمن علی العرش استوى استوى, رحمان عرش پر استوا ہے. تو یہاں آپ عرش کو اس طرح سمجھ لیجئے. آپ جانتے ہیں جو سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیات ہے آیت الکرسی, حدیث میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کی کرسی بھی ہے. تو اگر آپ 3 لیئر بنا دیں گے, جیسے آپ مثال کے طور پر کوئی بھی جیومیٹریکل فگر لے لیجئے, جیسے ایک سفیر لے لیجئے, ایک بال لے لیجئے, بال کو آپ 3 کور میں ڈال دیجئے, جیسے جس کو نہیں ہوتے جو کاسکو وغیرہ کی گیند ہوتی ہے, اس کے 3 کورز ہوتے ہیں. پہلا والا لیئر آپ یونیورس کو سمجھ لیجئے. دوسرے والے اگر اس طرح ہے بال, اس کو ہم اس کے اوپر سے ایک اور کور ڈالتے ہیں اس طرح کا, ٹھیک ہے. یا اسی کو لے لیجئے, اس 3 ڈائمنشن فگر کو لے لیجئے, تو اس کے اوپر سے ہم نے یہ گلاب ڈالی ہے, اس کو یہ کور کرتا ہے 3 ڈائمنشن میں. یہ جو نیچے والا جیومیٹریکل فگر ہے جو ایک دم کیوب جیسی بنتی ہے, تو اس نے بھی یہی شکل اختیار کی. تو اس کو یونیورس سمجھ لیجئے, اس کو کرسی سمجھ لیجئے. جب اس کو بھی کور کرے گا اس کو عرش سمجھ لیجئے. اس طرح سے جو عرش ہے, ظاہر سی بات ہے جو اس کو کور کرے گا وہ ظاہر سی بات اس سے بڑا ہی ہوگا, چھوٹا نہیں ہوگا. تو کیونکہ اس کو کور کرنے کے لیے اس کا اس سے بڑا ہونا لازمی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمان جو ہے عرش اور کرسی سے بڑا ہے. وہ کیسے ہے, میں ایگزامپل دے چکا ہوں. اگر آپ اس یونیورس کو کسی بھی جیومیٹریکل فگر میں مطلب ڈال سکتے ہو, یا اگر کوئی دلیل ہے آپ کو یوٹیوب وغیرہ پہ مل جاتی ہے کہ یہ اکلیپیکل ہے یا اسفیریکل ہے, تو جو عرش ہو وہ بھی اسفیریکل ہوگا, اس کو کور کرتا ہوگا, اس کے اوپر سے وہ اس کو کور کرتا ہوگا. اور جو کرسی ہے, سب سے پہلے کرسی آئے گی, حدیث اور قرآن کی آیتوں کی تناظر سے کرسی اس کو کور کی ہوئی ہے اور عرش اس کو کور کی ہوئی ہے. اس کے بعد آتا ہے اللہ یا رحمان, کیونکہ یہاں رحمان لفظ استعمال ہوا ہے تبھی میں رحمان استعمال کروں گا. رحمان ان 3 چیزوں کو کور کیا ہوا. کیسے؟ کیونکہ اللہ نے اپنے لیے صفاتی نام استعمال کیا. نور, اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے, اللہ کا نام ہے ان کا, اور نور اس کی صفت ہے. اللہ ہے لیکن وہ ایک نور ہے, روشنی ہے. آپ جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹین کا جو اس کا لا ہے, یا E=mc², جو اس نے انرجی کے بارے میں دیا ہے. اور آپ جانتے ہو کہ ان کی جو ریلیٹو تھیوری ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ لائٹ ایک ایسی, میں میٹر ہی کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میٹر اور انرجی ایک دوسرے میں انٹر کنورٹ ہوتے ہیں اسی کے اس قانون کے مطابق E=mc². تو اگر آپ لائٹ کو نور سے تعبیر کریں گے, تو لیکن ظاہر سی بات وہ تو یہ بھی نور نہیں ہوگا جو ہم دیکھتے ہیں اس یونیورس میں, کیونکہ یہ تو کریٹو ہے, تخلیق ہے. اللہ کا نور تو اس سے بھی باریک ہوگا. میں تو یہاں کوئی بھی مثال نہیں قائم کر سکتا ہوں اللہ کے لیے. ظاہر سی بات ہے اس کا اندازہ ہی لگانا مشکل ہے, کیونکہ وہ تو هو الحی القیوم, وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے. وہ تو اس کی مثال ہی کسی سے دینا شرک ہے. شرک کیا ہے, تو گاڈ نہیں رہے گا وہ اگر ہم اس کی مثال کسی سے قائم کریں گے. جب اس دنیا کی لائٹ کی اتنی سپیڈ ہے, اتنا مینٹین کرتے ہیں, تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس دنیا میں جتنے سٹارز ہیں, گلیکسیز ہیں, یونیورسز ہیں, سب جگہ لائٹ پائے جاتے ہیں, اور جب یہ غائب ہو جاتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے. تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس کی سپیڈ اتنی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اس کی سپیڈ کو اٹین نہیں کر سکتا ہے. یہ تو سپیڈ اس سے ثابت ہے. اور اللہ نے اپنے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے, اللہ نور السماوات والارض. اگر وہ ایک جگہ بھی ہو سکتا ہے تو ایٹ اے ٹائم, جو بھی دنیا میں یونیورس میں ٹائم ایگزسٹ کر سکتا ہے, اپنی سبٹل ہونے کی وجہ سے, اپنی فاسٹسٹ ہونے کی وجہ سے وہ پوری یونیورس کو انکمپس کر سکتا ہے. تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کائنات پہ استوا ہے. تو یہ کائنات جو ہے یونیورس ہے, یہ عرش ہو جاتا ہے, اور رحمان جو ہے اس کو استوا ہے. اور ظاہر سی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے مناسب جواب جو ہے یہی ہے. اگر کسی کو اس کے بارے میں کوئی اشکال ہے تو اس سے بھی اچھی دلیل پیش کر سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرا جواب جو ہے حتمی ہے, یہی مطلب آخر ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جواب آپ کو آپ کی ایمان میں بھی, اور جو غیر مسلم ہیں ان کو انشاءاللہ اسلام کی اور ایک دعوت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. تھینک یو.